امام مہدی ان کے تعلق سے جو بہت ساری باتیں آتی ہے، چونکہ یہ ایک نیک شخص ہے تو مختلف القاب ان کے آگے لگائے جاتے ہیں، یا مختلف قسم کی دعائیں ہم اپنے لیے بھی علماء لکھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ تو پیمفلیٹ میں یا پوسٹر میں آپ نے دیکھا مہدی علیہ السلام لکھا تھا، بہت سے لوگ اس میں ایک غلط فہمی میں وہ ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں کہ علیہ السلام یہ نبی تو نہیں کوئی، پھر علیہ السلام کیوں لگایا گیا؟ یہ علیہ السلام یہ دعا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جیسے آپ کو میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم، اس کا شارٹ فارم علیہ السلام ہوتا ہے، تو یہ انبیاؤں کو بھی لگایا جا سکتا ہے اور غیر انبیاؤں کو بھی لگتا ہے، جیسے کہ مریم علیہ السلام، حالانکہ نبی نہیں آپ۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی، لقمان علیہ السلام جبکہ آپ نبی نہیں تھے، تو اسی معنی میں علیہ السلام مطلب ان پر سلامتی ہو، ایک دعا کی شکل میں ہم کہتے ہیں۔ یا کچھ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کی، جب وہ آ جائے تو اللہ ان سے چونکہ راضی ہوں گا، ان کو اللہ چنیں گا تو رضی اللہ ان سے راضی۔ یا مہدی ہدان اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہمارے دور میں آ جائے تو ہم ان کا ساتھ دیں، تو ہدان اللہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائے تو ان کے خلاف نہ بہرحال۔ تو امام مہدی ان کا تذکرہ جب بھی آتا ہے بہت سارے اشکالات، بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں، کیا یہ نبی ہے، کیا یہ زندہ ہے، یہ کیا یہ کہیں چھپے ہوئے ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، یہ پیدا ہوں گے یا مختلف قسم کی باتیں، یہ آسمان سے اتر کر آئے، کیا ہوں گا، یہ کیا معاملہ ہے۔ اور چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو معاملہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ علامت قیامت، جو قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی، اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم جانیں اور صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ٹھیک۔ ورنہ ہوتا یوں کہ قیامت کی جب نشانیوں کی علامتوں کی بات ہوتی ہے تو امت مسلمہ افراط و تفریط کا شکار ہوتی ہے، زیادتی یا کمی، یا تو آؤٹ آف باؤنڈری ہوتے ہیں یا بہت زیادہ انسائڈ باؤنڈری ہوتے ہیں۔ افراط و تفریط کا ہم شکار نہیں ہونا، معاملے میں ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو اہل سنت والجماعت مطلب صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا۔ بہرحال وہ کیا تھا وہ بھی آگے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، چونکہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی، تو مختصر باتیں قیامت کے تعلق سے ہم پہلے بس چند جملے چند کلمات رکھتا ہوں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کے تعلق سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ تمام نشانیاں بری ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مکے میں اونچی اونچی عمارت تعمیر ہوں گی۔ اب کوئی مکہ چلے جائے، اونچی اونچی عمارت، قیامت اب نزدیک، دیکھو نا اتنی بڑی عمارتیں بنا رہے، قیامت کی نشانی اور بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے، ان کو عقل نہیں کہ لوگوں کو بنانے والوں، وہ بری چیز نہیں ہے۔ قیامت کی ہر علامت بری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بتا قیامت کی جو نشانی اور علامتیں ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا میل کا پتھر، مائل سٹون۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے وقت میل کے پتھر آتے، مائل سٹون آتے، آپ جس شہر جا رہے ہیں اس کا لکھا ہوا تھا فلاں شہر 100 کلومیٹر دور، فلاں شہر 90 کلومیٹر دور، فلاں شہر 80 کلومیٹر دور۔ تو یہ علامتیں آپ کو در حقیقت بتا رہی ہے وہ چیز کتنی نزدیک ہے، لیکن یہ اچھی اور بری ہو سکتی ہے، لیکن ہر علامت بری نہیں ہے، ورنہ ہر علامت کو برا سمجھتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی بات آتی ہے پیسہ بہت ہو جائے گا، دیکھو تم مالدار لوگ، تم سب نشانیاں قیامت کی، پیسہ بہت ہو جائے گا، حدیث میں ہے نا۔ تو ہر علامت بری نہیں ہے، میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، اچھی اور بری دونوں ہو سکتی علامتیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ علامتیں بری جیسا زنا عام ہو جائیں گا، چوری عام ہو جائیں گی، لوگ جو ہے فحش کو، برائی کو عام کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، بری علامتیں۔ اچھی علامتیں بھی اس کے اندر بہت ساری، ٹھیک ہے۔ تو ہر علامت اپنے ذات سے بری نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق ہے تو اچھی ہے۔ علامت ہے صرف آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پہچان ہے کہ چیز اتنی دور ہے، نہ کہ وہ اچھا اور برا ہونا۔ دوسری چیز، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ہر بات پہ ہم ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی عقلوں پر پرکھتے ہیں، اور عقلوں پر پھر کھری اترے تو مانتے ہیں، کھری نہ اترے تو یار یہ عقل میں نہیں آ رہی، لائق عمل نہیں ہوگی، ہاں یہ عقل میں بڑی اچھی آ رہی بات، یہ ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیے میری اور آپ کی عقلیں اتنی اونچی معیار کی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جج کر سکے، اس کے اوپر فیصلہ سنا سکے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے، ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو بھی جج کرتے ہیں، بلکہ اپنی حدوں سے آگے بڑھ کے انبیاؤں کو بھی جج کرتے ہو۔ ایک صاحب ایک دن کہنے لگے اگر نوح علیہ السلام یہ غلطی نہ کرتے تو بڑا اچھا ہوتا، مطلب اب آپ جج کریں یہاں سے بیٹھ کے نوح کیا کرے جس تک سیدھی وہی آتی تھی، ٹھیک۔ تو اس طرح سے نہ ہماری عقلوں سے نہیں پرکھی جائیں گی چیز کو۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قول ثابت ہو جائے یہ صحیح ہے تو پھر منو ان اس کو ماننا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، میری عقل کو اتنا وسعت دے کہ میں اس کو سمجھ سکوں، لیکن اپنی عقلوں سے اس چیز کو مت پرکھیے، اس چیز سے اپنی عقل کو پرکھیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ ایمان لاتے ہیں
تو آپ کی کہی گئی ہر بات کو مینو آنا مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں بتائی گئی ہے جو ہونے والی ہے، فیوچر کی بات جو ہے مستقبل، اس پر بھی ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی جو ہے مثال میل کے پتھر کی جو بات میں نے آپ کے سامنے، اسی طرح جو ہے قیامت کب آئیں گی یہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کب آئیں گی یہ کوئی نہیں جانتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، اسی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں، لیکن قیامت کب آئیں گی ہم کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت کے علاوہ نہ اس کے مقرب فرشتے، نہ اس کے دیگر فرشتے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی نہیں جانتا. یہ بات کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ اسلام کی ایک یا مسلمانوں کی ایک الگ ٹائپ ہوتی ہے. ویسے مسلمانوں کی قسم نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم نے بنا لیا. وہ ہوتے ہیں انٹرنیٹ والے مسلمان. وہ ایک عجیب ہی معاملہ رہتا ہو. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر وہ اسلام کی جو اگر اسلام پھیل رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، لیکن اذان ہوتی ہے نماز کو نہیں جاتا ہو، خوش ہوتا ہے اسلام بہت پھیل رہا ہے. انٹرنیٹ والا معاملہ ہے، ایک عجیب ایک قسم ہے مسلمانوں. وہیں وہ بہت برائی کا ایسا کہیں کچھ ہو رہا ہے تو ان کو بڑا شدت سے وہ ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو تو محسوس ہونا چاہیے، لیکن پڑوسی بھوکے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہاں کی محسوس ہوتی ہے اس کی. یہ ایک عجیب بات ہے نا. فطری چیز تو کیا ہے، میرے گھر والوں کی، میرے پڑوس کی تکلیف پہلے محسوس ہے، بعد میں دور کی، اس کو دور کی محسوس نزدیک کی نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا وہاں ایک عجیب قسم کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کا ماحول، اور وہاں بہت سارے ویڈیوز ہوتے ہیں، بہت ساری انفارمیشن صحیح غلط بہرحال سب مکس ہوتا ہے، معاملہ کچھ بہرحال طے نہیں ہوتا ہے. اس میں سے لوگ لے لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسے کچھ لوگوں نے کہہ دیا قیامت 2012 میں آئیں گے. میں نے کہا پھر قیامت کی علامت اللہ نے جلدی جلدی کر دینا، اس لیے کہ اب 1 سال بچا اللہ کے پاس، صرف 2012 ختم ہونے آ رہا، اب 6 مہینے بھی کرنا ہے باقی کام تو ہے نا. کیسے ہوں گا؟ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی طے کر لے کہ قیامت فلاں دن آئیں گے، جبکہ نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ اس کے نبی نے کبھی بتایا. جو کچھ قیامت کے بارے میں اللہ کی کتاب نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہا، وہ کیا ہے مانے؟ وہ یہ کہا بڑی قریب ہے، بہت نزدیک ہے، ان قریب ہے، تم غفلت میں رہو گے اور وہ آ جائیں گے. مطلب بہت زیادہ قریب ہے، لیکن کب میں نہیں جانتا، کب ہم نہیں جانتے، کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کب کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. حتیٰ کہ انجیل کا مطالعہ کرے تو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو کہ قیامت کب آئیں گے، آپ نے فرمایا میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کسی نبی نے نہیں کہا، اس لیے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئیں گی. لیکن قرآن نے جو باتیں کہی بس قریب ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. آپ کو کیا خبر ہے، ممکن ہے قیامت بہت قریب ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا قیامت کا، ممکن ہے بہت قریب ہو. تو قیامت کا تذکرہ جب بھی اللہ نے قرآن میں کیا، قریب کے الفاظ ہی کہیں نہ کہیں اس کے اطراف آتے ہیں کہ قریب ہے، بہت ممکن ہے، عین نزدیک ہے. اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نوح کے اندر آیت 6 اور 7 میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم اسے دور دیکھتے ہو، ہم نزدیک دیکھتے ہیں قیامت. مطلب مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے قیامت آنے والی ہے تو وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہم قریب دیکھتے ہیں اسے. مطلب بس ہے، کب ہے ہم نہیں جانتے، بس قریب ہے، لیکن غفلت میں ہم ہوں گے اور آ جائیں گے قریب. ٹھیک. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1 میں کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت آ گئی اور چاند ٹکڑوں میں ہو گیا. تو بہرحال لیکن کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، جو کچھ پتا ہے کہ بہت قریب ہے، نزدیک. اب قیامت کی جو علامتیں ان کی 2 قسمیں ہیں، وہ علامتیں جو بڑی ہیں، وہ علامتیں جو چھوٹی ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ آپ بولیں گے بڑی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور چھوٹی کیا ہوتی ہیں؟ تو سن لیجئے. قیامت کی چھوٹی علامتیں وہ ہوتی ہے کہ جو فطری ہے، جو ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جائیں گا. جیسے جھوٹ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بولتے تھے، جھوٹ لوگ آج ہی بولتے ہیں، قیامت سے پہلے زیادہ بولیں گے، چھوٹی علامت. زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، زنا آج بھی ہوتا ہے، زنا قیامت سے پہلے بھی ہوگا، قیامت تک ہوگا، لیکن تب زیادہ ہو جائیں گا، چھوٹی علامت. گانے بجانے کا آلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت سے پہلے لیکن زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی علامت. قیامت کی بڑی علامتیں وہ ہوتی ہے جو فطرت سے ہٹ کر، معمول سے ہٹ کر، قدرت سے ہٹ کر ہوں گی. جیسے کہ آسمان سے کسی کا اترنا اور لوگوں کا اس کو دیکھنا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فطرت سے ہٹ کر چیز ہے نا، عام طور سے نہیں ہوتا ایسا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یاجوج اور ماجوج قوم کا نکلنا فطرت سے ہٹ کر ہے، ہم نہیں جانتے کون ہے. اسی طرح زمین سے کسی جانور کا نکلنا جو انسانوں سے بات کرے، فطرت سے ہٹ کرے. تو جو نشانیاں فطرت سے ہٹ کرے، سورج کا اپنے الٹے سمت سے نکلنا، جبکہ روز جہاں سے نکلتا ہے مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نکل جائے فطرت سے ہٹ کر ہے. تو یہ وہ نشانیاں جو فطرت سے، قدرت سے، معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے وہ بڑی، اور جو فطرت کے مطابق ہے لیکن قیامت سے پہلے زیادہ ہو جائیں گی وہ چھوٹی کہلاتی. تو میں انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یقیناً یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے امام مہدی کا ظہور،
اس کے بعد کی نشانیاں بڑی یہ سب جو آئیں گی، لیکن یہ سلسلہ اس کڑی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اس کڑی سے جب شروع کروں گا تو یہ بات اگلی سمجھ میں آئیں گی جو نشانیاں ہیں، جس کو 5 جفت راتوں میں ہم نے رکھا جو ایون نائٹس ہے. اور اس میں سے آج جو پہلی کڑی میں انشاءاللہ امام مہدی کا ظہور، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ چند باتیں تھی جو تمہیدی تھی. آئیے اب دیکھتے ہیں چند باتیں امام مہدی کے تعلق سے جب ان کا نام سنتے ہیں جو ذہن میں آتی ہیں. پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ کون ہوں گے، کیا نسب ہوگا، کہاں سے آئیں گے، کیا کام کریں گے، ٹھیک ہے، اس وقت کیا دنیا میں ہے یا نہیں ہے. ایسے مختلف سوالات آپ کے اور میرے ذہن میں آتے ہیں جب وہ نام سنتے ہیں. تو یاد رکھیے اگرچہ آخری زمانے میں جو احادیث میں بات آتی ہے کہ فتنہ، فساد، برائی، شر، گناہ بڑھ جائیں گے اور ساری دنیا ظلم اور ستم میں ڈوبی بھی ہوں گی، انسانیت جو ہے ظلم کے تلے دبی ہوں گی، کوئی دب رہا ہوگا اور کوئی دبا رہا ہوگا، اس زمانے میں روشنی کی ایک کرن نکلیں گی کہ امام مہدی اللہ رب العزت ان کو ظاہر کریں گا. تو جس طرح سے دنیا فتنے اور فساد میں پھنسی ہوں گی قیامت سے پہلے، اس فتنے اور فساد سے اللہ رب العزت اس شخص کے ذریعے اس کو امن و امان پر لے آئیں گا. اب بہرحال بنیادی کوشچنز جو ہوتے ہیں کون ہوں گے، کیا ہوں گے، چند باتیں اس کے تعلق سے میں رکھتا ہوں. کہ پہلا سوال جو آتا ہے امام مہدی کون ہوں گے، دوسرا ان کا ظہور کا سبب کیا ہوگا، کب ہوں گے، مطلب کیا حالات ہوں گے، وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسی طرح کہ ان کے کام کیا ہوں گے، کیا کارنامے انجام دیں گے دنیا میں آئیں گے تو، اور ان کے پیروکار کون ہوں گے، کون ان کا ساتھ دیں گا، کون ان کے متبع ہوں گے، کیا کارنامے انجام دیں گے. انشاءاللہ عزیز چند ایسے باتیں جو ہے اس لفظ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے سامنے آج میں مختصر سے رکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، اب امام مہدی کا ظہور یہ کب ظاہر ہوں گے، ٹھیک، تو یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے. اور ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے وہ اس طرح سے ہے، اور کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق سے 50 حدیثیں آتی ہیں صحیح اور حسن درجے کی، اور کچھ اس میں ضعیف ہے، لیکن کم و بیش پورا مکمل 50. اور صحابہ کے 60 سے زیادہ آثار، مطلب وہ باتیں جس میں صحابی رسول اللہ سے سیدھے نہیں کرتا ہے روایت، لیکن وہ کہتا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا رائے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی، اس کو آثار کہتے ہیں. تو 60 سے زیادہ صحابہ کے آثار ملتے ہیں، اور جو ہے تقریباً 50 کے قریب احادیث ملتی ہے. اس میں ضعیف بہرحال شامل ہے، اس کو چھوڑ دیتے 40 کے قریب صحیح احادیث اس کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے. ٹھیک، تو امام مہدی جو ہے یہ مہدی ان کا ظہور کب ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور قیامت سے پہلے یہ چھوٹی علامتوں میں آخری اور بڑی علامتوں کی سٹیپ شروع ہوں گی یہاں سے. ان کے بعد ہی پوری بڑی علامتیں میں ان کے زندگی میں 2 آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا ان کے زمانے میں، اور بہرحال اس کے بعد دیگر علامتیں اور نشانیاں آئیں گی. اور قیامت کی بڑی نشانیوں کے تعلق سے جو حدیث ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی آ جائیں گی تو بعد کی ایسے آئیں گی جیسا ایک مالے کا جب سرا ٹوٹ جاتا ہے، کھل جاتا ہے ایک مالا، تو اس کے بعد موتیاں کیسے سرکنا شروع ہوتے ایک کے بعد ایک، اس طرح سے پھر لگ جائیں گا معاملہ، اس طرح سے پھر سلسلہ شروع ہو جائیں گا بڑی نشانیوں، ایک جب آ گئی سلسلے وار کڑی میں دوسری آنا شروع ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، تو یہ جس کو ہم کہیں گے بڑی نشانیوں کی شروعات انہی سے ہونے والی، گوئی بڑی علامتوں میں شامل نہیں ہے حدیث میں جو آتا ہے، لیکن چھوٹی علامتوں میں آخری، بڑی علامتوں کی ابتدا ان کی زندگی سے ہوں گی، اسی لیے ان کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں. امام مہدی یہ مسلمانوں کے صرف دینی رہنما نہیں ہوں گے، مذہبی رہنما نہیں ہوں گے، یہ مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حاکم اور پیشوا بھی ہوں گے اور ان کے خلیفہ ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ کیا ہوتا عموماً آج کل معاملہ یہ ہے کہ جو دیندار انسان ہے اس کا سیاست یا حاکم یا اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے. حکومت میں جو لوگ ہیں ان کا دین سے کوئی معاملہ نہیں، بولتے دین کا معاملہ ادھر ہے، ہم حکومت کریں. ٹھیک، تو معاملہ اس طرح سے. امام مہدی کے تعلق سے یہ مت سوچ، وہ جہاں مسلمانوں کے مذہبی قائد اور رہنما ہوں گے خلیفہ، اسی طرح وہ دنیا میں حاکم ہوں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہوں گے ساتھ میں، یاد رکھیں. ٹھیک، یہ ان کی خصوصیت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح ان کے صفات کیا ہوں گے، اسی طرح ان کی جو ہے پیدائش کہاں ہوں گی، یہ کس نسل سے ہوں گے. تو اس کے تعلق سے جو حدیث میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے، امام مہدی کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث میں یہ ہے کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں اور میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے ہوں گا، اور اس کی اولاد جو ہے حسن سے ہوں گا. بالکل خصوص بتا دیا کہ مہدی جو ہے جب آئیں گے تو ان کی نسل یہ ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور فاطمہ سے، اور آپ کے بیٹے حسن سے رضی اللہ جو ہے ان سے یہ ہوں گے، یاد رکھیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کیسا پتا چلے گا جب آئیں گے ان کی نسل سے، جب آ جائیں گے علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ جانا انہی کے اس سے. بات سمجھ رہا ہے بات؟ ورنہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا، یہی ایک نشانی نہیں ہے، ابھی تو علامتیں بہرحال بہت واضح علامتیں ہیں، آپ سمجھ جائیں گے. جب واضح علامتیں آ جائیں گی تو آپ سمجھ جائیے پھر یہ انہی سے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاندان سے ہوں گا، اور اس کا نام میرے نام سے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے. تو پتا چلا ان کا نام محمد بن عبداللہ
جو ہے حسنی ہو سکتا ہے یہ نام ہو، الہاشمی القریشی یہ نام ہو، یا پھر احمد بن عبداللہ حسنی ہاشمی القریشی یہ نام ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام سا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتائی اس کا نسب، مہدی کا نسب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے آپ کے نام اور آپ کے والد کے نام دونوں نام جو ان کے یکساں ہوں۔ اسی طرح صفت مہدی کی بہت وضاحت سے حدیث میں بتائی گئی۔ یہ صفت میں بھی اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہت سی بار بہت سارے لوگ مختلف مقامات پر یہ دعویٰ کرتے کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، ہے نا، اور مختلف عجیب و غریب بات ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک مجھے فون کال آیا، انہوں نے کہا کیا حالات ہے اورنگ آباد کے، یہ تعلق اورنگ آباد سے تھا اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا حالات ہے ماشاء اللہ، اب تک تو آپ کا کیا ارادہ اور خیال ہے؟ فون تو کیا آپ نے کہا نہیں میں فلاں، اچھا میں نے کہا پھر ٹھیک ہے کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ایک صاحب مجھے ملے تھے جو ہندوستان کے ایک جو علاقے گوا میں کام کرتے تھے، جب وہاں سے وہ نکلے اور ان کے شہر اکولا سے فون تھا وہاں آئے تو انہوں نے بہت دن مجھ سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد جب میں ان کی باتوں سے ایسا بتانے لگا کہ متاثر ہوں تو کہا عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے اور کہاں؟ تو کہا اورنگ آباد میں۔ ماشاء اللہ، یہ فضیلت مجھے نہیں پتا تھی شہر کی، بہت ساری فضیلتیں بتایا مجھے اورنگ آباد کی، یہ فضیلت نہیں پتا تھی۔ میں نے کہا اچھا اورنگ آباد میں کہاں؟ ایک صاحب بڑے مجھے بہت دنوں سے کہہ رہے تھے اور بہت مجھے جو ہے سمجھا رہے تھے، میں نے ایسا تصور یہاں میں آپ کا قائل ہو چکا ہوں۔ تو کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ۔ میں نے کہا اس شہر کا یہ شرف اور ہم اس سے محروم؟ تو میں نے کہا ان سے پوچھا نہیں آپ نے چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ جب آ چکے تو چھپے ہوئے کیوں؟ تو کہا ٹیررزم کا بہت مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ختم ہونے کے بعد آ جائیں گے۔ ٹیررزم ذرا زیادہ چل رہا ہے نا تو ابھی رسک ہے ان کا نکلنا، ابھی چھپے ہوئے ہے، ٹیررزم ختم ہونے نکلیں گے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ۔ پھر اورنگ آباد میں تو پھر اور بھی مسئلہ ان کے لیے ظاہر ہونا ٹھیک ہے، ابھی چھپے رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال اندازہ لگائیے آپ کیا مسلمانوں کو اتنا نہیں سمجھتا کہ اتنی صفتیں اتنی باتیں حدیث میں آئی ہیں، اتنی کھلی نشانیاں، اس کے بعد بھی اس طرح کی باتیں، ایسے عقیدے ایسی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے، ہنسی بھی آتی ہے لیکن ایک عجیب چیز لگتی ہے، کیسے عقائد مسلمان رکھ رہے ہیں، کیسی باتیں وہ سوچتے ہیں، کیسے کام وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال تو مہدی کے تعلق سے بڑی صفتیں آئی ہیں، ان صفتوں کو آپ جان لیں تو بہت سے لوگ ایسے دعوے دار بھی ہوتے مہدی کہ میں مہدی ہوں، ٹھیک ہے بھائی آ جائیے تھوڑا سی صفتیں دیکھ لیتے آپ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے پہلی چیز تو فرمائی کہ میری نسل سے ہوں گا۔ دوسری ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی میری نسل سے ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا نسب ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی جسمانی صفت یوں فرمائی اور کہا وہ چوڑی پیشانی والا ہوں گا، اور فرمایا لمبی ناک والا ہوں گا۔ عربی زبان میں جو الفاظ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک کے لیے استعمال ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے بال گنجے ہو، ٹکلا وہ نہیں، جس کی پیشانی بال دور سے شروع ہوتے پیچھے سے آتے، جیسے پیشانی چوڑی ہو جاتی ہے۔ دوسرا لمبی ناک والا ہوں گا تو اس کا معنی ہوتا ہے لمبی، چپٹی اور اونچی اور کھڑی ناک، یہ معنی ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں بڑی بڑی چوڑی ناک، صفتیں بالکل واضح سے واضح ہیں، کس کے پورے بال غائب، کس کو بال ہے تو سامنے تک آ رہے ہیں۔ دیکھیے نہ صرف نسل کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صفتیں بتائی، تو بہت سارے لوگ جسمانی صفتوں میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگ ایک تو نام آپ کے نام سا، والد کا نام آپ کے والد کا نام سا، تو پہلے تو نام اس کا مہدی کا وہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، نام فیل۔ دوسرا اتنی واضح نشانی کی چوڑی پیشانی ہوں گی، کھڑی ناک ہوں گی، اور اسی طرح جو ہے جو چوڑی پیشانی اور کھڑی ناک کے لیے الفاظ آتے ہیں اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ پیشانی پہ بال پیچھے سے اور ناک چپٹی ہوں گی، معاف کرنا کھڑی ہوں گی، اور کھڑے ہونے کے بعد چپٹی ہوتی ہے نا، باریک ناک جو بولتے ہیں اس میں چوڑی نہیں، اور اوپر سے اونچی ہوتی ہے جو ناک، اس طرح سے ان کی ناک ہوں گی۔ اس طرح کے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے حدیث میں واضح کی۔ اسی طرح جو ہے مہدی حضرت حسن بن علی کی نسل سے کیوں ہوں گا، اس کے تعلق سے علماء نے بڑی بہت ساری باتیں کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے اندر فتنہ اور فساد نہ ہو بول کر اپنی خلافت خلیفہ چنے جانے کے بعد آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تاکہ امت فتنے فساد سے بچ جائے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ ان کا چونکہ انہوں نے امت پہ ایک بہت بڑا احسان کیا، امت کو دو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیا، اور اللہ رب العزت لوگ جب ایسے احسانات کرتے ہیں تو ان کے نسلوں میں ان کی اولاد کو اس کے فائدے پہنچاتا ہے۔ تو جب آپ اور ہم بھی اچھی نیکی کرتے ہیں نا تو پتہ نہیں اس کے نتائج کس نسل میں یا نسلوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، معلوم؟ جیسے کہ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ کہف کے واقعے کے اندر جو خضر علیہ السلام نے وہ جو دو یتیموں کی ایک دیوار کی گر رہی تھی اس کو بنایا، وہ لکھتے ہیں ان کی 10ویں نسل میں، 10ویں مطلب جو ان کے والدین سے 10ویں نسل میں کچھ اچھے لوگ تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے 10 نسل بعد ان بچوں کے لیے خضر علیہ السلام کو اس کام کرنے لگایا۔ تو نیکی کرنے کے فائدے یہ بھی ہوتے ہیں، نسل در نسل اس کے فائدے ہو سکتے ہیں۔
تو وہ لکھتے ہیں چونکہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ امت کو دو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا اور بیعت کر لی، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ان کو یہ شرط دی کہ ان کے نسل سے جو ہے وہ مہدی کا جو ہے ظہور کرے گا یا ان کو لے آئے گا. ٹھیک، اسی طرح اب ان کی حکمرانی کی مدت کیا ہوں گی، دنیا میں آئیں گے، اوصاف یہ حکمرانی کی مدت کیا ہوں گی. تو دیکھیے حکمرانی کی جو مدت ہوں گی اس کے تعلق سے مختلف روایتیں آتی ہیں، جس میں 7، 8 اور 9 سال کے الفاظ ہوتے ہیں، اور تینوں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، تینوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا 9 سال جیے، 7 سال میں جو اچھا دور ہو سکتا ہے 9 سال جی 8 سال جو بہترین دور ہو سکتا ہے 9 سال جی 7 سال بہترین دور ہو، 1 سال ابتدائی آرگنائز کرنے میں لگے. تو یہ مختلف باتیں ہیں یاد رکھیں. حدیث کے اندر آتا ہے 7 کا بھی لفظ ہے، 8 کا بھی لفظ ہے اور 9 کا بھی لفظ ہے. تو کنفیوز مت ہوئیے، اس لیے کہ کبھی کبھار ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، کوئی چیز کے تعلق سے مختلف وقت بتاتے ہیں، لیکن وہ مختلف چیزوں کے تعلق سے وقت ہوتا ہے، مکمل چیز کا وقت نہیں ہوتا ہے. سمجھے کہ بھائی یہ کام کتنی دیر میں ہوگا، 10 منٹ میں، وہ کام کتنی دیر میں، اس کے اندر کا ہی کام 12 منٹ لگیں گے نا، لیکن وہ ایک ہی چیز کے اندر. تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ 9 سال مکمل وقت ہو، 7 سال فلاں کا 8 سال، تو مختلف 3 باتیں آتی ہیں، لیکن بہرحال تینوں اپنے اعتبار سے درست ہو سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہم کو سمجھنا پڑے گا بہرحال. اور چونکہ یہ بات قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں حالات کے اعتبار سے تب کیسی ہوں گی واللہ عالم، تصور کر سکتے بہرحال. لیکن جو باتیں آتی ہیں وہ اس طرح سے مسلمانوں کے حکمراں ہوں گے اور 7، 8 یا 9 سال تک جو ہے 9 سال ان کا وقت ہوگا، جس کے اندر 7 سال یا 8 سال 9 سال جو حکومت کریں گے، اور یہ سب سے بہترین دور ہوگا مسلمانوں کا. ٹھیک، اسی طرح ان کا ظہور کہاں ہوگا، مہدی کا ظہور جو ہم کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز رکھ لیجئے، یہ کوئی آسمان سے اترنے والے نہیں ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ پیدا ہوں گے. کسی کی نسل سے ہونا تو پیدا ہونا پڑتا ہے انسان، تو یہ پیدا ہوں گے اور قیامت سے پہلے ہی ہوں گے. یہ بھی مت سوچیے کہ ابھی پیدا ہو گئے کہیں تو بھی چھپے ہوئے گے ادھر اور چھپکے چھپکے اپنی تحریک چلا رہے ہوں گے، تنظیم بنا رہے ہوں گے. نہیں، ضرورت نہیں ہوگی اس کی، اس زمانے میں ان کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے آنے سے پہلے اتنی واضح پیشن گوئی اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتا دی، ہم پہچان لیں گے یہ فلاں شخص ہے، وہ ضرورت نہیں ہوگی اس چیز کی. ٹھیک، تو ان کا ظہور جو ہے جو ہوگا مطلب جب ہم پر امت پر ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے، اس لیے کہتے ہیں مہدی کا ظہور، عیسیٰ کا نزول علیہ السلام، تو اس طرح کے الفاظ ہے. ٹھیک، یاجوج و ماجوج کا خروج، وہ نکلیں گے، ہے ابھی چھپے ہوئے نکلیں گے وہ، ٹھیک، خروج. ٹھیک، تو یہ ظاہر ہو جائیں گے، مطلب ہے اس زمانے میں پیدا ہوں گے اور تب ظاہر ہوں گے لوگوں پر، ہم پر. لیکن یہ اب ہے، ابھی شروع ہے، آپ سن کے نسل سے پیدا ہو گئے، کہیں چھپے ہیں فلاں، اس طرح کے عقیدے یاد رکھیے اہل سنت والجماعت صحابہ کے نہیں تھے. ٹھیک، تو اب یہ ظہور کہاں ہوگا، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ وہ مشرق میں کہیں ظہور کریں گے، خلافت ایک دوسری جگہ سے کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ایک جگہ سے کریں گے، لیکن ظاہر آپ مشرق سے ہوں گے، اللہ عالم کہاں سے، تفصیلات موجود نہیں، بس مشرق سے ہوں گے، کہیں نہ کہیں جو ہے مشرق کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، ایسٹ سائیڈ میں ظاہر ہوں گے. ٹھیک، مشرق سے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. اب مشرق کے علاقہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عراق یا ایران یا مختلف علاقے جو اس سائیڈ میں آتے ہیں، یاد رکھیے سعودی عرب کے اعتبار سے مشرق میں، مغرب ان کا وہ سائیڈ ہوں گے. ٹھیک، تو اس طرح سے کہیں علاقے سے بہرحال وہ ظاہر ہوں گے. اسی طرح ان کا وہ ظاہر ہونے کا وقت کیا ہوگا، کب یہ ظاہر ہوں گے، تو اس کے تعلق سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ ہے جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تب مسلمانوں کی خلافت ہوں گی. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے خلافت کے لیے، اور کعبے کے اندر ایک خزانہ ہوگا اس کو لوٹنے کے لیے. کس کے پاس جائے گا وہ خزانہ، اللہ عالم کیا خزانہ ہوگا، کیسے نکلیں گا ہم نہیں جانتے. تب جو ہے مہدی کا جو ہے ظہور ہوگا. سمجھ رہا بات کو، چونکہ یہ دور میں تو کوئی خلافت موجود ہی نہیں ہے، تو آج کا دعویٰ تو بالکل کسی کا بالکل ڈھکوسلا ہوگا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہارا لیڈر یا تمہارا خلیفہ وہ نہیں ہوگا، 3 بیٹے ہوں گے، تینوں اس کے لیے لڑیں گے، مطلب خلافت کے لیے اور اس خزانے کے لیے جو کعبے کے اندر ہوگا. اس کی تفسیر مختلف علماء نے کی ہے، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ کعبے کے اندر سے کچھ خزانہ نکلے گا خدائیں، یہ ایک ہو سکتا ہے. دوسرا خزانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے لڑیں گے. تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو دریا ہے جو عراق کے اندر یوفریٹس جس کو بولتے ہیں، دریا جو ہے افرات جس کو کہتے ہیں، اس میں حدیث میں آتا ہے اس کی چھوٹی علامتوں میں سے سونے کا پہاڑ اچانک نکلیں گے. ایسے ہم نہیں جانتے کہ جو قیامت کی علامت ہے، بہرحال نکلیں گا، خزانہ نکلیں گا جس کو لوٹنے مسلمان جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہاں مت جانا، اس میں سے کچھ مت لینا اگر تم موجود ہو وہاں. ہو سکتا ہے وہ خزانہ لا کے کعبے میں ڈپازٹ کر دیا جائے، تب ہو سکتا ہے اس کے لیے. بہرحال جو بھی شکلیں ہو، تو بات یہ پتا چلتی ہے کہ خلافت ہوں گی جب مہدی آئیں گے. ٹھیک ہے، خلیفہ ہوں گے اور خلیفہ کے 3 بیٹے جنگ کریں گے، کون اس کو سنبھالے گا. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مہدی جو ہے مکہ شہر میں ظاہر ہوں گے کہیں میں جو ہے اس علاقے کے مشرق کے، لیکن جب ظاہر ہوں گے تو مکہ میں ظاہر ہوں گے، شہر مکہ کے اندر ظاہر ہوں گے. اور جب آپ ظاہر ہوں گے لوگوں کو پتا چلے گا تو آپ کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کہیں لوگوں سے بیعت لیں گے، لوگ پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اسی طرح صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے ایک حدیث فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں تمہارے کعبے کی خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا. جب مہدی آئیں گے تو کیا ہوں گے حالت، 3 لوگ
جو بیٹے ہوں گے وہ خزانے کے لیے وہاں لڑ رہے ہوں گے، بیٹا ہوگا مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ آپ فرماتا ہے کہ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو اس طریقے سے قتل کریں گے کہ جس سے پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ صوبان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہ رہی حدیث کے اندر، ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تم برف پر گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے تمہیں جانا پڑے۔ مطلب جب مہدی آ جائے، واضح علامتیں آ جائے تو دیر نہ کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر دے، مطلب ان کی طرفداری کرنا، ان کے ساتھ ہو لینا، خلاف ورزی نہ کرنا، ٹھیک ہے بات سمجھ۔ اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ایک جنگ ہوگی جس میں ظاہر سی بات ہے حق کو بلند کرنے کے لیے مہدی کو بھی لڑنا پڑے گا، اس لیے کہ لڑائی ہر بار بری نہیں ہوتی، امن کے لیے بھی جنگیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر امن والا ملک ایک ملٹری رکھتا ہے اپنا، اس لیے کہ اگر امن میں رہنا ہے تو فوج رکھنا ہوتی، ورنہ بدامنی پھیلتی، سمجھے، ان کو بھی جنگ کرنا ہوں گی، اور اس کے بعد بہت سارے عرب اس میں قتل ہوں گے اس جنگ میں، چونکہ بہت سے لوگ ان کے طرف سے ہوں گے جو 3 خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور حق پسند لوگ مہدی کا ساتھ دیں گے، جس کی وجہ سے ایک جنگ ہوں گی اور بہت سارے لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے کعبے کے خزانے کی تفصیلات وغیرہ میں رکھ دی۔ اسی طرح جو ہے ایک مستدرک حاکم کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارش برسائیں گا، ایک اچھا دور ہوگا مسلمانوں کا، گائیں زمین خوب جو ہے اپنی جو ہے پیداوار نکالیں گی، مطلب خوب اناج نکلیں گا اور خوب پیدا ہوں گے، وہ لوگ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی، وہ 7-8 برس زندہ رہیں گے۔ تو اس حدیث میں آپ سے فرمایا کہ جب مہدی آ جائیں گے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو جائیں گا، لا اسٹیبلش ہو جائیں گا، اور ساتھ میں دنیا میں فراوانی ہو جائیں گی، اور وہ سب کو مال تقسیم کریں گا، اور اس حد تک مال تقسیم کریں گے کہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ منادی لگائیں گے، روز کسی شخص کو کہیں گے جاؤ اعلان کرو، کوئی مال چاہتا ہے، ایک شخص اعلان کریں گے اور کہیں گے کسی کو کچھ چاہیے، کوئی کچھ نہیں کہیں گا، آپ سے فرماتے ایک شخص کہیں گا مجھے چاہیے، وہ کہیں گا آ جاؤ، خزانے کا دروازہ کھولیں گا، کہیں گا جتنا ہونا لے لو، وہ شخص جو ہے اپنے ہاتھوں سے جتنا اٹھا پائیں گا اٹھائیں گا، لیکن پھر رنج کریں گا کہ افسوس میں ہی ایک ایسا بد نصیب آدمی ہوں کہ سب کو جو ملا اس میں مطمئن ہے، مطلب سب کے پاس اتنا ہوگا، وہ بڑا لالچی ہوگا، اتنا ہوگا کہ جس کی حد نہیں، پھر بھی وہ لالچ میں آئیں گا، وہ کہیں گا افسوس کہ سب کے پاس موجود ہے اور سب مطمئن ہے، میرے پاس بھی پھر بھی میں لینے آیا، اس سے بڑا رنج ہوگا، اور وہ کہیں گا کہ نہیں میں واپس کرتا ہوں، خزانے والا کہیں گا آپ جو دے دیا ہم واپس نہیں لیتے، لے جاؤ یہ ہمارے پاس، مطلب پہلی ایکسس ہے، اتنا اللہ دنیا میں فراوانی، مال، غلہ، جانور، مویشی اور تمام چیزوں کو کریں گا، اور وہ 7-8 یا بہرحال 9 سال کی بھی روایت آتی ہے آگے آئیں گی، وہ جو ہے حکمرانی کریں گے۔ اسی طرح جو ہے مہدی کے تعلق سے جو اور بات آتی ہے، ان کے تعلق سے آتی ہے مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، مطلب چھوٹی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، قیامت ہوں گی، وہ زمین میں اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ قتل اور غارت گری میں ان کے آنے سے پہلے بھری ہوئی تھی، یہ ظلم و زیادتی بھری تھی، آسمان کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ برابری سے تقسیم کرنا کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے یکساں سلوک کریں گا، اس کو زیادہ ان کو کم، سب کو برابر دیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا، اتنا مال وہ دیں گے کہ لوگ غنی ہو جائیں گے، غنی مطلب مالداری سے بھر دیں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں نوبت یہاں تک آ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دیں گا اعلان کرنے والوں کو کہ اعلان کرو، لیکن اس اعلان کی پیشکش کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اسے کچھ چاہیے، لیکن آپ فرماتے صرف ایک شخص اٹھے گا اور کہیں گا کہ مہدی اس سے کہے گا جاؤ خزانچی سے اس کو جو چاہے خزانوں میں سے دے دو، جائیں گا، وہ کہیں گا مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو، خزانچی اس سے کہیں گا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا اور کہیں گا اور سوچے گا افسوس میں ہی امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں کہ میں یہاں آگے، حالانکہ کوئی نہیں آئے، لیکن جب وہ مال واپس کرنا چاہیں گا اس سے وہ مال لیا نہ جائیں گا، اور مہدی 7-8 برس تک یہی معاملہ ان کی زندگی میں بہرحال چالو رہے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں مہدی ہم میں سے ہوں گا، مسلمانوں میں سے ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا، مطلب یہ کہ مہدی ایک ایسے انسان ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ اس منصب کے شخص ہے، اس منصب ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ سب چیزیں۔ یاد رکھیے آپ یہ مت سوچیے کہ مہدی پیدا ہوں گے تو خصوصی شہنائیاں بجیں گی اور زمین آسمان اپنے وہ بدل دیں گے اور اعلان ہوگا، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونے والا، عام ہوں گے،
لیکن اللہ ان کی اصلاح کر دے گا۔ علماء اس کی شرح کرتے اور کہتے اصلاح سے مراد یہ کہ اللہ خلافت کے لیے انہیں اچانک تیار کر دے گا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں اس لائق بنا دے گا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کو توفیق عطا فرما دے گا کہ مسلمان خلافت کریں، ان کو الہام اور رہنمائی عطا فرمائیں گا تاکہ وہ خلافت کر سکے، ان کو قیادت اور حکمرانی کی صفتیں ان میں اچانک ڈال دے گا کہ وہ یہ کام کر سکے، اور وہ صفتیں اس سے پہلے ان میں شاید نہ ہوں گی، اللہ لیکن وہ صفتیں ان میں ڈال دیں گے۔ لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی ایک برا آدمی ہوگا، خراب آدمی ہوگا، اللہ اس کی ایک رات میں اصلاح کر دیں گے، نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کو اس منصب کے لیے، مسلمانوں خلافت کے لیے تیار کر دیں گے۔ ٹھیک، اسی طرح بہت ساری حدیثوں میں آپ سے اس کے تذکرہ فرمائے کو، اور حدیث مسند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آپ نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ تشریف لائے اور نماز کی امامت کریے، وہ معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، معذرت فرمائیں گے اور کہیں گے اس کی امامت ان لوگوں کے لیے زیبا ہے، مطلب امت محمدیہ کے لیے امامت زیبا ہے، یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہوگا۔ مطلب جب امام مہدی آئیں گے انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی پورا بھرا تفصیلات انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں واقع آئیں گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ جب اتریں گے تو عصر یا مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، عصر یا معاف کرنا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت دی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مہدی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھائیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں اقامت آپ کے لیے دی گئی، نماز آپ ہی پڑھائیے، اور یہ اس امت کا شرف ہوگا، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مہدی افضل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مہدی ان سے افضل ہوں گے، اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مطلب امت محمدیہ جو اس میں آئیں گے اور شریعت محمدی پہ ہی عمل کریں گے، یاد رکھیں یہ اس کا معنی ہے کہ اس امام کے پیچھے جو مسلمانوں میں سے ہوں گا آپ نماز پڑھیں گے، یہ ان کا شرف اور اس امت کا شرف ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو نعیم کی روایت آپ فرماتے ہیں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہی ہوں گا، ٹھیک ہے، مطلب مسلمانوں میں سے ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہے امام مہدی کے تعلق سے مختلف روایتوں میں بہرحال آتی ہیں، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام رکھوں، کچھ سیدھا باتیں رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا، مطلب دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دیں گا، مطلب مہدی کا آنا، امام مہدی کا آنا اتنا اٹوٹ ہے، اتنا طے شدہ ہے کہ اگر ایک دن ہی بچیں گا تو اللہ اس دن کو لمبا کر کے مہدی کو اس میں لائے گا۔ سمجھتے آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کریں گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی، مطلب ان کا آنا اتنا اٹل ہے اور اتنا اٹوٹ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی اور کہتے ہیں آپ نے فرمایا قریب ہے کہ عراق والوں کو غلہ بند ہو جائے گا، قریب ہے کہ عراق والوں کو غلہ بند ہو جائے گا، نقد آنا بند ہو جائے گا، مطلب ان کے اناج پر بھی پابندی، کھانے پینے پر، ان کی اکنامی بھی پابندی، ان کا اناج بند ہو جائے گا، ان کو مال آنا جو ہے بند ہو جائے گا، نقد آنا بند ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کیسے ہوگا اس طرح، جیسے کیسے ہوگا لوگ اس کا اناج اور جو ہے پیسہ بند کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوگی، یہ پابندی عربوں کی طرف سے نہیں، یہ عجم کی طرف سے کوئی دوسرا لگائے گا اور انہیں اس سے محروم کر دے گا اس چیز سے۔ تو پتا چلا قیامت سے پہلے کچھ ملک اتنے تسلط اور اتنا بھاری اپنا دبدبا رکھیں گے کہ وہ چاہے تو کسی ملک کی معیشت کو بھی برباد کر دے، چاہے تو ان کو کھلائے، چاہے تو ان کو بھوکا مار دے، اسی لیے اس کا جو غلہ بند ہو جائیں گا اور مال بھی جو رک جائیں گا۔ جس طرح سے آج بہت سے ظالمانہ ملک جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب ان کی بات نہ مانی جاتی ہے تو ان کے پورے اکنامک اور ان کے سسٹم کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ قریب ہے کہ عراق کا بند ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون کرے گا؟ تو کہا عرب میں سے تو کوئی نہیں، عجم میں سے ہی ہوگا اور ان کو محروم کر دیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں قریب ہے کہ شام والوں کے پاس جو ہے دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے، قریب ہے کہ یہ مشرق ہے اور مغرب، کہا کہ شام والوں کے پاس ایسا ہو جائے کہ جو ہے غلہ آنا بند ہو جائے، ان کے پاس روپیہ پیسہ ان کا جو آنا بند ہو جائے۔ مطلب اب ظاہر سی بات ہے ہم قیامت سے پہلے سوچ رہے ہیں تو روپیہ پیسہ ضروری نہیں کہ ہر بار جو ہے وہ سکے کی شکل میں ہو، روپیہ پیسہ اکنامی ان کا سسٹم، روپیہ پیسہ آنا بند ہو جائے اور جائے۔ ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے پابندی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا، یہ کام یورپینز کریں گے۔ رومی اصل بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم سے مراد یورپ ہوتا تھا، یاد رکھیں، اس لیے کہ یورپ کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو رومی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہرحال عربی کے اندر مختلف اصطلاحات میں جو فرانس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یورپین کہا جاتا تھا، بات کے جیسا جس کو فرنجی کہتے ہیں عربی کے اندر، فرانسیسی، ٹھیک، اس کو فرنگی بولتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ بہرحال
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوروپ مطلب اس کو رومی کہتے ہیں. رومی مطلب پورا یوروپ. اس میں خالی آپ روم مطلب اٹلی کا وہ شہر روم مت لیجئے. رومی سے مراد وہ نسل پوری یوروپین نسل. تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کا کارنامہ ہوگا. یوروپ اس طرح کی حرکت کریں گا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا غلہ بند کر دیں گا. اور مشرق میں بھی یہ ہوگا اور مغرب مطلب شام کا علاقہ بھی اور عراق کا علاقہ بھی پھر رومیوں کی جانب سے ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک خاموش رہے. صحابہ نے کہا, پھر فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا, مطلب اس ظلم اور ستم میں جب امت مسلمہ ہوں گی تو پھر میری امت میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کے گنے بغیر لوگوں کو مال دیں گے. مطلب جس طرح سے لوگ مسلمانوں کو دبائیں گے, ان کے ملکوں کو برباد, ان کی معیشت کو سسٹم کو برباد کریں گے, اسی دور میں مہدی آئیں گے. مطلب بہت برا زمانہ ہو, مسلمانوں کا کہیں جو ہے دبدبا نہیں ہوگا, برا زمانہ ہے قیامت سے پہلے بہرحال جو بھی ہے. اور اس میں بہت ساری باتیں, ایک تو خود مسلمانوں کی بدعمالیاں اس چیز کو لائیں گی, اور ایک یہ کہ اللہ نے اس چیز کو طے کر رکھا ہے تو وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن مسلمانوں کی بدعمالیاں بھی یاد رکھیں اس میں شامل ہوں گی. جو گناہ اور ظلم و ستم پہلے ہم اپنے رب کے ساتھ کریں گے, اس کے بدلے میں پھر دنیا میں ہم پہ ظلم اور ستم ہوگا. ٹھیک, اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی بیان کرتی ہے, آپ نے فرمایا آپ ایک رات سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک سے ایسی کچھ حرکتیں ہوئی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں کی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات نے پوچھا, امہات نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آج رات ایک ایسی حرکت آپ کے جسم سے ہوئی جو حرکت اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی, آپ کے جسم سے ایسی حرکت نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے, میں نے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے, وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے. یہ ہو سکتا ہے وہ 3 لڑکے ہوں گے جو اس زمانے کے خلیفہ ہوں گے جو خانہ کعبہ کا خزانہ چاہتے ہیں, اور جب انہیں پتا چلے گا مہدی جو حق ہے یا حق پر ہے وہ آ چکی ہے تو ظاہر سی بات ان کو برا لگے, ہو سکتا ہے. تو آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے. اس سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ مہدی جب ظہور ہوگا اس سے پہلے وہ کعبے میں پناہ لیں گے, مکہ میں پناہ لیں گے, بالخصوص کعبے کے اندر حرم میں پناہ لے لیں گے. آ کر پناہ لیے ہوئے تھا, جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا. تو جب وہ لوگ مارنے کی نیت سے ایک فوج بنائیں گے, یقیناً مہدی کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے امام مہدی, لیکن وہ کم ہوں گے, تو جب وہ پورے فوج کی شکل میں آ رہے ہوں گے تو اللہ ان کو دھسا دیں گا. تو یہ مہدی کی ظاہر ہونے کی بہت بڑی علامت ہے, ان سے لوگ لڑنے جائیں گے وہ دھس جائیں گے, تو وہ دھسا دیے جائیں گے, مطلب اللہ فوج کو جانے سے پہلے برباد کر دیں گے. تو آگے آتا صحرا میں سب کو دھسا دیا جائے گا, یعنی زمین پھٹ جائیں گے, اور اس میں انہیں پیٹ میں نگل لیں گے. ہم نے عرض کیا, امہات المومنین نے عرض کیا, اللہ کے رسول اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے نا, سب دھس جائیں گے آپ بول رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے مسافر ہوں گے, بہت سارے لوگوں کو زبردستی لایا ہوگا, اور بہت سارے لوگ ہم جیسے دیکھنے آئیں گے کیا چل رہا, اتنی بڑی فوج آ رہی ہے اور فلاں ہم دیکھنے آئیں گے تو کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر شامل ہوں گے, کچھ لوگ مجبوراً لائے گئے ہوں گے, کچھ لوگ بےچارے یہیں دیکھنے آئیں گے, مسافر ہوں گے, اور یہ سب دھسا دیے جائیں گے اس کے اندر. لیکن ہر شخص اپنی نیت پر قیامت کے دن اٹھیں گا. بات سمجھ, مطلب جو لڑنے آیا تھا اس کو عذاب ملے گا, جو بیچارہ مسافر تھا اس کو اس کی نیت کا, جو بیچارہ پکڑ کر زبردستی لائے گا تو اس کو اس کی, ہر فرد کو اس کی نیت کا اجر ملے گا. تو اسی سے علماء ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں, جب ایک طاعون یا زلزلے آتے ہیں جس میں نیک اور بد سب مارے جاتے ہیں, تو یہاں بد اپنی برائی پر اور نیکوکار اپنی نیکی کے حساب سے اس کی نیت پر اٹھیں گے, کیونکہ یہاں سب دھس جائیں گے ایک ساتھ, لیکن اٹھیں گے اپنی نیتوں کے اعتبار سے کیا کرنے آئے. تو پتہ چلا ایک جنگ ہوگی, فوج تیار ہوگی, وہ 3 لڑکے فوج تیار, لیکن وہ دھس جائیں گے. ٹھیک, اسی طرح مسند احمد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے, ایک شخص کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گے. اب وہ دھس جائیں گا, اور لوگ جو حق پسند ہوں گے آ کر مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس گھر کی حرمت کے رہنے والے ہی اس کی حرمت پامال کریں گے, مطلب مسلمانی آپس میں مہدی سے لڑیں گے, حکومت کے لیے پامال کریں گے, اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو مجھ سے. مطلب جب خود وہاں کے رہنے والے کعبے کی حرمت پامال کریں گے تو مت پوچھو مجھ سے پھر اللہ کیا ہلاکت اور بربادی ان کے لیے لانے والا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ فرماتے بربادی لائیں گا, برپا کریں گا, مت پوچھو. پھر جشی آئیں گے جو کعبے کو تباہ اور برباد کر دیں گے. پھر جشا سے کچھ لوگ آئیں گے حبش سے جو کعبے کو تباہ اور برباد کر دیں گے, اور اس کی تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. مطلب کعبہ جب برباد ہو جائے گا اس کے بعد کوئی اس کو آباد نہ کرے گا. یہی لوگ ہوں گے جو اس کے خزانے بھی نکال کر لے جائیں گے. مطلب مہدی جب ہوں گے عدل و انصاف ہوگا,
لوگ ان سے لڑنے آئیں گے، جنگ ہوں گی، اللہ بدعمالیوں کی وجہ سے ان مسلمانوں کو برباد کریں گا، اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر وہی دور لوٹ آئیں گا، برے لوگ آ جائیں گے اور کعبہ برباد ہو جائیں گا، وہ بعد میں جو ہے وہ تعمیر بھی نہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جشا کے لوگ آ کے ان کو برباد کر دیں گے اور اس کے خزانے بھی اٹھا کر بہرحال لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں، مطلب تم لوگوں کی اس وقت میں کیا کیفیت ہوگی قیامت سے پہلے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اور تمہاری لیڈرشپ تمہیں میں سے دی جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے اور مہدی ان کے ساتھ مل کر جو ہے باقی پورے کام کریں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسند احمد کی حدیث آپ نے فرمایا قیامت کی قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے لڑائی کرتا رہے گا. قیامت کی قائم ہونے تک ایک گروہ ہوگا امت مسلمہ میں سے جو حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا. اور فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تمہارے باز کے لیے عمرہ ہے، تم ہی امامت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے کہ ایک نبی آئیں گا اور ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بہرحال 50 روایتیں جو آتی ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث طرح سے یہ خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا. اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچیں گے. مطلب مہدی پہلے کہیں مشرق میں ہوں گے، اس کے بعد مدینہ آئیں گے، مدینہ سے مکہ جائیں گے. اس حدیث میں اور الفاظ مدینہ سے نکل کر مکہ جائیں گے. ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچیں گے. مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ عمارت کو ناپسند کریں گے، اس بات کو ناپسند کریں گا. لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس پر بیعت کر لیں گے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام، اب شام سے کچھ لوگ طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا. اور فرمایا وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے بیچ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. وہ واقعی کی اور تفصیلات آ رہی ہے. جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے اولیاء کرام، نیک لوگ اور عبادت گزار، عراق کے عبادت گزار لوگ اور منتخب لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس مہدی کے، چونکہ ان کو پتہ چل جائے گا اس کا دسنا فوج کا، وہ علامت ہوں گی ان کے آنے کی، حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا، مطلب اس قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، مہدی کے خلاف اٹھیں گا. وہ مہدی کے حامیوں کی طرف ایک لشکر ارسال کریں گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے. یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہے گا. اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملیں گا، ایک بڑی جنگ ہوگی اور ایسی خون ریز جنگ کبھی نہ ہوئی، اس سے پہلے بات آ چکی ہے. وہ مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا. اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لے گا. اس کی حکومت 7 برس رہے گی، پھر وہ وفات پائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 9 برس تک رہیں. تو یہاں وقت کا بھی تعلق ہے، جنگوں کی بات آ رہی ہے، زمین کے دسنے کی بات آ رہی ہے، آپ کا ظہور ہو رہا ہے، کن کن شہروں سے گزرتے ہوئے آپ آئیں گے، یہ باتیں بہرحال اس حدیث میں پتہ چل رہی. اسی طرح جو ہے احادیث سے اور باتیں جو پتہ چلتی ہے امام مہدی ان کے تعلق سے، اس میں سے یہ ہے جب آپ آئیں گے، آنے کے بعد اور کیا واقعات ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. کچھ باتیں مختلف یہ بھی ملتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، وہ فرماتے ہیں تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دیں گے. مہدی جب آئیں گے تو فتنہ اور فساد تو سب جگہ ہوں گا، امن قائم کریں گے تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دیں گے. مطلب مہدی کی لیڈرشپ میں عرب فتح ہوں گا. پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا. پھر تم روم پر حملہ کرو، یوروپ پر، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بھی فتح کر دے گا تمہارے میں. پھر تم دجال کے سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا. تو یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدی کے لیڈرشپ میں مسلمان عرب اور عجم دونوں فتح کریں گے، عراق بھی، ایران بھی، اور پورا یورپ جو ہے فتح کریں گے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں بیت المقدس کی آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ اس زمان جو خلافت ہوں گی وہ بیت المقدس میں ہوں گی، بیت المقدس سے ہوں گی. تو آپ فرماتے بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بربادی ہوگی، مطلب مدینہ ختم ہو جائے گا، لوگ مدینہ بھول جائیں گے، بیت المقدس آباد ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی. مدینے کی بربادی ہوئی
تو ایک عظیم مورکہ شروع ہو جائے گا، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، پھر اس کے بعد مورکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مورکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، مسلمان یورپ کو فتح کرے، اس لیے کہ قسطنطنیہ یہ یورپ کا اس زمانے میں کیپٹل تھا، کانسٹینٹنی پول جس کو کہتے تھے۔ اس کے بعد اس کا نام مسلمانوں نے، جب محمد الفاتح نے جو ہے 15ویں صدی میں جو اس کو جب مسلمانوں کے قبضے میں لیا تو اس کا نام انہوں نے اسلام پول رکھ دیا، اسلام کا شہر۔ بعد میں بہرحال ترکی خلیفاؤں نے، چونکہ وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے، استنبول اس کا نام کر دیا، تو وہ قسطنطنیہ کانسٹینٹنی پول اس کا نام ہے۔ تو پھر قسطنطنیہ فتح مطلب یورپ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا، مطلب امام مہدی کی لیڈرشپ میں مسلمان جو ہے دنیا کے اوپر چھا جائیں گے، عدل و انصاف سے دنیا بھر جائیں گے۔ اسی طرح خروج دجال سے قریب جو بہرحال اور مسلمانوں کی حالتیں ہوں گی، اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث یہ بھی بڑی طویل، آپ نے فرمایا تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو، جب مسلمان یورپ فتح کریں گے ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے تحت تو یورپین سے، عیسائیوں سے صلح کر لیں گے، اور ایک تیسرے دشمن سے لڑوں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ اور ایک طاقت اس زمانے میں کھڑی ہوگی جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہ بات کی بات ہو سکتی ہے اس جنگ کے، یہ پہلے کی بات ہو سکتی فتح کی، ہو سکتا ہے کوئی ایک اور محاذ ہوگا جو مسلمان اور عیسائی دونوں کے خلاف ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں دونوں تم معاہدہ کرو گے، عیسائی اور مسلمان مل کر پھر جو ہے اس تیسرے اس سے جنگ لڑیں گے، ایک معاہدہ ہوگا، معاہدہ طے ہوگا اور مسلمان ان سے لڑیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں اور رومی پس پشت تمہارا، اور تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک لڑائی کرو گے اور رومی پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے، تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے، پھر تم میدان جنگ میں واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلے والی سرسبز جگہ، اونچی جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے، وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو اٹھائے گا اور کہیں گا، مطلب مسلمان اور عیسائی مل کے لڑیں گے تیسرے دشمن سے، اللہ فتح دیں گا، بہت مال غنیمت ملیں گا۔ مسلمان عیسائی جب فوجیں ریسٹ کریں گے، رک جائیں گی، وہاں ایک عیسائی اٹھیں گا، صلیب کو اٹھا کر کہیں گا صلیب کی فتح ہوئی، جو کہ مسلمانوں کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی صلیب کو کریڈٹ نہیں دے گا، جب یہ خلاف ورزی ہوگی ہوئی بلند کریں گا، اعلان کریں گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی، اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے، مطلب مسلمان عیسائی مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے مہدی کی لیڈرشپ میں۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپس میں ان کی جنگ ہو جائیں گی، چونکہ وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے، کہ معاہدہ یہ، اس میں ایک شرط ہوگی کوئی صلیب کو منسوب نہیں کرے گا جنگ جیتنے کے بعد۔ بہرحال وہ اس طرح سے منسوب کریں گے، جمع ہوں گے، ہو جائیں گے۔ بعض جو ہے روایتوں کے اندر جو ہے یہ لڑائی بہت سخت ہوگی، اور اس کے اندر فرمایا تین جماعت، مسلمان جماعت جو لڑ جائیں گے تین گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو جنگ میں دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، آپ نے فرمایا یہ اللہ ان پہ غضب کریں گا، ان پہ کبھی رحم نہیں کرے۔ دوسرا وہ جنگ لشکر ہوگا جو جنگ لڑیں گا اور شہادت پائیں گا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہوں گے۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا جو جنگ کو لڑیں گا اور مال غنیمت لیں گے، مطلب فتح یاب ہوں گا اور بہت مال غنیمت اللہ ان کو عطا فرمائے۔ ایک اسی طرح دوسری حدیث میں اور تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ امام مہدی کی لیڈرشپ مسلمان کیسے کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے وقت، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی، قیامت کے وقت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب کہ عیسائی عماق یا دابق جو شام کے شہر، یاد رکھیں سیریا کے شہر ہے، اس زمانے میں شام ایک بڑا ملک تھا، آج مختلف 4-5 ملک ہے اس میں، تو شام کا شہر ہے جو آج سیریا میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی دابق کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گے، عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمان کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگ، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں روئے زمین کے۔ آپ نے فرمایا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آ رہا ہوں گے، عیسائی کہیں گے تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہم ان لوگوں سے لڑائی کر لیتے ہیں، ان لوگوں سے دو ہاتھ کر لیتے ہیں جو ہم میں سے گرفتار کیے گئے تھے۔ ٹھیک، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ علماء لکھتے ہیں شاید عیسائیوں میں سے کچھ لوگ جب گرفتار ہوں گے جنگ میں مسلمانوں سے، جو پہلی جنگ ہوگی، جو جھڑپ ہو جائے گی، مسلمان لیں گے، وہ شاید اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ اسلام قبول ہو کر لیں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم بازو ہٹ جاؤ مسلمان، وہ پہلے ہم کو ان لوگوں کو دے دو جو ہمارے خلاف ہو گئے، عیسائی تھے اور مسلمان بن گئے، تو کہیں گے دے دو مسلمان کے، مگر مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، مطلب وہ مسلمان ہو چکے، کبھی الگ نہ ہوں گے، لڑائی شروع ہوں گی تو مسلم لشکر کا ایک تہائی حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگے۔ اس لشکر کا ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور باقی ایک تہائی لشکر لڑائی میں فتح حاصل کریں گا، یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا پھر نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، مطلب پہلے مل کر لڑیں گے، بعد میں ان سے جنگ ہوگی۔ جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پہ لٹکا دیں گے، مطلب مسلمان اب مال غنیمت تقسیم کریں گے، آرام کریں گے، تو شیطان ایک آواز لگائیں گا، مسلمانوں تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے،
مسلمان فوراً جو ہے اپنے مالی غنیمت چھوڑ کر بھاگیں گے، لیکن پتا چلے گا خبر جھوٹی تھی. 2 بار جھوٹی خبر ہوں گی، لیکن تیسری بار جب خبر سنیں گے تو سچی ہوں گی، اور دجال جب ظاہر مسلمانوں کے پاس ہو چکا ہوں گا. ٹھیک، تو یہ چند نشانیاں تھیں جو احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام یا امام مہدی کے تعلق سے بیان کیے. مختصر جو خاکہ تھا وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اس کے بعد آپ کی جسمانی صفت بتائی گئی، چوڑی پیشانی، کھڑی ناک ہوں گی. اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ جو مشرق سے ظاہر ہوں گے. اس کے بعد مدینہ اور مکہ جائیں گے. اس وقت خلافت ہوں گی مسلمان کی، مسلمانوں کے خلیفہ کے 3 بیٹے لڑ رہے ہوں گے. امام مہدی جب ظاہر ہوں گے لوگ ان پہ بیعت کریں گے. یہاں تو ایک جنگ ہوں گی جس میں وہ لوگ جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے وہ مارے جائیں گے، اور ایک لشکر جو آ رہا ہوگا وہ دھس جائیں گا. یہ علامت ہے ان کی ظاہر ہونے کی. اس کے بعد جو ہے آپ مل کر جو ہے مسلمانوں جو ہے یورپ کے ساتھ مل کر ایک جنگ کریں گے. عراق بھی فتح ہوں گا، ایران فتح ہوں گا، اور اس کے بعد یہ عیسائی جو اپنے وعدے کو توڑ دیں گے. اس کے بعد آپ عیسائیوں سے لڑیں گے، اور خصوصاً یا یورپ بھی جو ہے آپ کے قبضے میں بہرحال آ جائیں گا. یہ چند باتیں تھیں ان کے تعلق سے، اور یہ چند تفصیلات جو حدیث میں. اب وہ لوگ جو دعوے دار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ یاد رکھ لیجیے، کچھ اصول جان لیجیے. اس لیے کہ جب ہم جو ہے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو مہدی کا جو ہے امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے داعیان ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان حدیثوں کو چھپا دیتے ہیں. یہ پہلے مہدی کے پیچھے پڑا ہے، اپن بولیں گے تو اور اس کو زور مل جاتا ہے. پہلی چیز یاد رکھیے، ہم ان حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم بالکل اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ اصول ہے نا، کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. ہر ایرا غیر آ کر کہیں گا میں مہدی ہوں تو کیسا چلے گا. ٹھیک ہے، تو کیا کیا ان کے اوصاف ہوں گے، کیا چیزیں اس کی شرائط ہوں گی. پہلی چیز، مہدی لوگوں کو اپنی ذات پر بیعت کرو کہہ کے لوگوں کو دعویٰ نہیں کریں گا. آج جتنے لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، سب بولتے ہیں مہدی میرے ہاتھ بیعت کرو. حدیث میں آتا مہدی تو بولیں گے ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھیں گا اس عہد کی. سمجھ رہے بات کہ اس عہد کے یا اس عہدے کے لائق نہیں سمجھے گا. یہاں جتنے مہدی کے دعوے دار ہیں سب اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھتے. ہر شخص کہتا میں اس کے لائق ہوں اور میں دعوے دار ہوں مہدی ہونے کا، اور میں ہی امام مہدی ہوں نا. بلکہ مختلف چیزیں. حال ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص حج کے دنوں میں حج کے لیے آیا. اس کے بعد آنے کے بعد سنگیا جو ہے اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کہا میں مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. بہرحال اس کا پھر کیا ہوا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ تو گیا بیچارہ. لیکن تعجب کی بات ہے یہاں کی لوگ آ کر بیعت کریں گے، یہ جا کر اعلان کر کے بیعت لے رہا ہے. تو جتنے مہدی ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں یہ سب ووٹ مانگتے ہیں کہ میں ہی آپ کے ووٹ کا صحیح معنوں میں حقدار ہوں. سب مانگ رہے، مہدی مانگے گا نہیں، لوگ کریں گے کیونکہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تب تک. سمجھ رہے بات. ایک چیز. دوسرا، مہدی کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، آپ کے والد کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی دعوے دار ہے تو آپ کا نام آپ کے والد کا نام ہے نا. بہت لوگوں نے دعویٰ کیا، خود غلام احمد نے جو ہے قادیان کا جو اس نے دعویٰ کیا، لیکن اس کا نام تھا غلام احمد. احمد نہیں تھا، احمد کا غلام تھا. احمد بن عبداللہ ہوں گا نا، تو غلام احمد. ظاہر سی بات ہے اس کے والد کا نام بھی عبداللہ نہیں تھا. تو دعوے دار دیکھیے لوگ ہوتے ہیں. آپ اتنے کھلی اور واضح نشانیاں ہیں کہ کیا کوئی بھائی زمین دھسی، آپ مکہ پہنچے، کوئی لشکر نکلا مدینہ سے مکہ کے لیے اور بیچ میں وہ نشانی نہیں، لیکن لوگ دعویٰ کرتے ہوئے پتہ نہیں لوگ ان کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا نسب جو ہے علی رضی اللہ عنہ سے ہوگا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہونا شرط. اب کوئی صاحب اٹھے اور دعویٰ کرے میں مہدی ہوں اور پتہ چلا ان کا نسب اللہ کے رسول سے ملتا ہی نہیں جا کے، تو بھی وہ شرط سے خالی ہوگی. اسی طرح جو ہے جسمانی صفت اور اوصاف، جسمانی صفت چوڑی پیشانی، کھڑی ناک، بہت سے لوگ اس میں فٹ نہیں ہوتے. یہ تمام نشانیوں کو رکھیے اور ایک وقت ایک انسان میں ہوں گی. تو آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو دعوے دار بھی ٹکلے ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال سر پہ بال نہیں. تو بولے چوڑی پیشانی، چوڑی کا مطلب یہ تھوڑی پیچھے تک بال غائب، بال نہیں اور مہدی کا دعویٰ. ناک اتنی چوڑی ناک ہونا کوئی برائی نہیں ہے بھائی، لیکن وہ علامتیں نہیں نا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اتنی چوڑی ناک، موٹی ناک، اور آپ کہہ رہے ہیں میں مہدی ہوں، اس کی ناک کا تذکرہ کھڑی ہوں گی، پتلی ہوں گی، چوڑی نہیں ہوں گی. ٹھیک، والد کا نام فلاں، اتنی تفصیلات. اسی طرح جو ہے خلیفہ کی وفات ہوں گی تب مہدی آئیں گے. خلیفہ کی وفات مطلب خلافت ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح زمین اس وقت ظلم سے بھری ہوں گی. آج بھرا الحمدللہ ویسا معاملہ نہیں، مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں دھڑلے سے اپنے دین پر آج عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنے ظلم و ستم نہیں کہ آپ کو مسلمان بولنے پر جو قتل کر دیا جا رہا ہے، الحمدللہ. ٹھیک، اسی طرح 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں لڑیں گے جب مہدی آئیں گے. بھائی کوئی دعویٰ کرے تو کہاں خلیفہ، کون خلفاء کے بیٹے لڑ رہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہاں جو ہے نیک اور ایک متقی شخص ہوگا، اور جو ہے اس کا ظہور مکہ جو ہے مکرمہ اور حجر اسود اور جو مقام ابراہیم کے بیچ سے وہ ظاہر کریں گے میں مہدی. سمجھ رہا ہے بات. اور لوگ آ کر ان کو کہیں گے، وہ نہیں دعویٰ کریں گے. ٹھیک ہے بات سمجھ. اہل علم دانشور آپ نے کہا نا، عراق کے اولیاء اور شام کے اہل علم آ کر بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر. وہ جا کے دعویٰ نہیں کریں گے سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بیعت کی جائیں گی. اور جو ہے یہ تمام شرائط یاد ہے کہ اگر یہ شرائط کسی میں نہ ہو تو بہرحال وہ
مہدی ہونے کا دعوے دار نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، پہلی چیز تو جن لوگوں نے دعویٰ کیا اس کے دعوے دار ہے، ان میں تو بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا میں غلبہ اور حکومت کے لیے کام کیا، میں مہدی بولے تو خلافت میری ہوئی، تو غلبہ حکومت کے لیے کیا، لالچ۔ دوسرے وہ قسم کے لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خود شبے میں تھے کہ وہ کون ہے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا لوگوں نے کہا تم مہدی ہو، بس ایک گروہ اٹھا اور کہا تم مہدی ہو ہمارے، چلو بس بن جاؤ۔ تو ایک تو وہ تھے جنہوں نے خود دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ تھے جھوٹا دعویٰ غلبے کے لیے، دنیا پرستی کے لیے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود مشکوک تھے، ان کو خود پتہ نہیں کیا لوگوں نے ان کو بنا دیا۔ اور تیسرے وہ دعوے دار تھے جن کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تم امام مہدی ہو، جاؤ لوگوں میں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، نہ ہمارا خواب انبیاء والا خواب ہے جو پورا سچ ہو، اور نہ اس کی تعبیر بتانے والا کوئی یوسف علیہ السلام موجود ہے جو ہم کو سچی تعبیر بتائے۔ 100% تو معاملہ انہی سے ہو سکتا ہے کہ خواب نبی کا ہو اور تعبیر بتانے والا پھر اگر نبی کا نہ ہو تو اس جیسا ایک نبی ہو جو تعبیر بتائے جو 100% کریکٹ ہوتی ہے۔ تو نہ آج کوئی انبیاء کا خواب ہے نہ کوئی یوسف علیہ السلام تعبیر کرنے والے۔ تو اکثر دعوے داروں نے یا تو دنیا کے لیے یا تو جو ہے لوگوں نے ان کو مہدی بنا دیا، یا پھر تیسری شکل خواب کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ وہ مہدی ہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو ضروری میں نے سمجھی بہرحال رکھوں۔ میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں، بہت ساری غلط فہمیاں جو ان کے تعلق سے، ان کی شخصیت کے تعلق سے اور تمام چیز بہرحال اس میں دور بہرحال ہوئی ہوں گی، اور اس چیز کو سمجھنا آج کے جدید دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ جو انٹرنیٹ پہ جس قسم کے ویڈیوز میں بہرحال دیکھتا ہوں، کسی نے مجھے بھی ایک ویڈیو دیا تھا، اور مختلف چیزیں پتہ نہیں، اور اتنا لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں، اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ حقیقت کو چھوڑ کر اس چیز پر ویسا مین اور ایمان لاتے ہیں جیسے حدیث پر لانا چاہیے تھا، اور مختلف باتیں جو بہرحال چلتی ہیں، دا ارائیولز۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ پکچر دیکھیے، بولے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ میں نے صرف کہا ٹھیک، اتنا وقت نہیں، بہت بڑا تھا، میں نے کہا بس ایک کوئی سین بتا دو۔ انہوں نے آگے کیا تو ایک سین، ایک عمارت ہے، اس میں سے بولے طاقت، توانائی، قوتیں نکلتی ہے، گول عمارتوں کی یہ ہوتے ہیں، چوکور عمارت۔ میں نے کہا یہ کیا فالتو بکواس ہے، ایسی کوئی بات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، عمارتوں سے روشنی اور طاقت اور توانائیاں نکلتی